کریں گے۔ العزیز جل جلالہ جو عزتوں کا مالک ہے، ہر شے پر غالب ہے، انتہائی قوت والا ہے، وہ اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے، رحمان اور رحیم کے اسم سے کرواتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اسے عزیز اور جلیل کے نام سے یاد رکھیں۔ ہماری عظیم کتاب قرآن کریم میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہرگز دنیا کی حیات کے دھوکے میں نہ آنا اور نہ شیطان کے، اللہ سے مغفرت طلب کرو اور شیطان کے شر سے بچو۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ مطلق حقیقت ہے، اور وہ عزیز اور جلیل بھی ہے، بہت عظیم اور صاحب شرف ہے۔ ہمارا رب العالمین ہر شے پر قادر ہے۔ پروردگار سورہ نصر میں ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آن پہنچی تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اپنے رب کی حمد کیا کرو، تسبیح کیا کرو، اس سے مغفرت کی دعا مانگا کرو، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی فتح حاصل کر کے یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تمہیں خود حاصل ہو گئی، فتح دینے والی ذات پروردگار کی ہے اور اس کی تسبیح ہے، کیونکہ اگر تمہارا نفس اس فتح سے آشنائی رکھتا ہے تو تمہیں چاہیے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ یاد رکھو جہاد جنگ کے میدان میں ختم نہیں ہوتا، یہ آپ کے قبیلے لوٹنے تک جاری رہتا ہے۔ قبیلے میں ہم کس سے جنگ کریں گے محترم؟ اپنے نفس سے کریں گے آئبرس۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے ہمیشہ جنگ کرتا ہے، کیونکہ نفس کبھی نہیں مرتا، انسان کو گمراہ کرتا ہے، وہ خود کو اہم سمجھتا ہے، رب کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے احسانات، نعمتیں اور اس کی عنایات کو خود سے منسوب کرتا ہے۔ اللہ کی تلوار کا لقب حاصل کرنے والے صحابی محترم کے بارے میں جانتے ہو تم لوگ؟ وہ کون تھے محترم؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بہت عظیم کماندار تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کی تلوار کہا کرتے تھے، یعنی سیف اللہ۔ انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، بہت سے خطوں میں اسلام کو رائج کیا، بڑے بڑے لشکر نیست و نابود کیے۔ کئی سال بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، مومنوں کے امیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ کتنی تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹی، کتنے دشمنوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ حضرت ابو بکر جب اپنے عزیز دوست پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے تو ان کی جگہ مومنوں کے امیر حضرت عمر آئے۔ خالد بن ولید فتح در فتح حاصل کرتے جا رہے تھے، اسلام پوری دنیا کو اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ ایک دن حضرت عمر نے خالد بن ولید کو کماندار کے عہدے سے ہٹا دیا اور فرمایا کہ وہ ایک کماندار نہیں بلکہ دوسروں کی طرح ایک عام سپاہی ہوں گے۔ حضرت عمر نے آخر ایک اتنے عظیم کماندار اور جنگجو کو ہٹا کر ایک عام سپاہی کیوں بنا دیا؟ ہاں، سب لوگ اسی بات پر تعجب میں تھے، ظاہر ہے خالد بن ولید بھی حیران تھے۔ حضرت عمر نے خالد بن ولید سے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی تلوار ہیں، بہت عظیم کماندار ہیں آپ، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فتوحات صرف آپ کی وجہ سے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کماندار ہیں اس لیے ہم فاتح ہیں۔ ان کا یہ خیال صریحاً غلط ہے، غالب تو صرف اللہ کی ذات ہے، فتح اللہ کی طرف سے ہے، فتح اللہ کی ہے۔ بے شک خالد بن ولید نے سپاہی کی حیثیت سے جنگ کی، اللہ تعالیٰ نے نئی فتوحات نصیب کی اسلام کے لشکر کو۔ ایک بار پھر واضح ہو گیا کہ غالب آنے والا، فتح نصیب کرنے والا صرف رب العالمین ہے۔ عزیز اور جلیل نام ہے جس کے جب تم ایک فتح سے دوسری فتح کی جانب پڑھتے ہو تو اصل فاتح اللہ ہے، یہ مت بھولنا۔ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے، آمین آمین آمین۔ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی فتح کر کے حاصل کرتے ہیں اس کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ بہت اہم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ہمیں اللہ کے احسانات اور کرم کو یاد رکھنا چاہیے۔